بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ مستورات مسائل کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہم طہارت کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلے طہارت کے فوائد، پھر وضو غسل کے متعلق، پھر اس کے بعد عورت کے وضو غسل کے احکام اور مسائل کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، ایمانیات کے بعد اسلام کے اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اور نماز صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت انسان کا کمال ہے اور ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طہارت اور پاکیزگی کی حالت کو پسند فرماتے ہیں۔ طہارت کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور طہارت اور صفائی سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور تمام اور انسان فرشتے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے انوارات سے ہم کنار ہو جاتا ہے طہارت سے، جس سے دل میں خوشی، سرور اور ایک نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ طہارت کے بے شمار فوائد ہیں، میں چند فوائد آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ دیکھیں، طہارت ایک فطری چیز ہے، کیونکہ یہ ترقی یافتہ شہری تمدن و تہذیب کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ طہارت فرشتوں کے قریب کرنے والی اور شیاطین سے دور کرنے والی ایک صفت ہے، اور انسان کی معراج کا کمال یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو جائے اور شیاطین سے دور ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں، اور وہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ناپاک رہنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور شیاطین پاک نہیں ہوتے، ناپاک ہیں، اور وہ ناپاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ طہارت قبر کے عذاب کو ختم کرتی ہے۔ ناپاکی قبر کے عذاب میں گرفتار کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، کیونکہ قبر کا عذاب زیادہ تر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ طہارت کے اہتمام کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ وضو اور غسل کی طہارت کی وجہ سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ جب طہارت کی صفت انسان کی فطرت بن جاتی ہے تو انسان میں فرشتوں کے جیسے انوار کا ایک بڑا حصہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہ ان نیکیوں کا نتیجہ ہے جو طہارت کے حصول پر عطا کی جاتی ہیں، اور حیوانیت کی تاریکی کا ایک بڑا حصہ مغلوب رہتا ہے، اور یہ ان گناہوں کی معافی کا اثر ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ، طہارت سعادت اور نیک بختی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور طہارت کا اہتمام دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھولنے سے بچاتا ہے۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ ذکر کیا کہ طہارت کے اہتمام سے طبیعت عقل کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہم دنیا والوں کے لحاظ سے آخری امت ہیں، مگر قیامت میں ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارا حساب و کتاب کیا جائے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن ہمارا حساب کتاب سب سے پہلا ہوگا۔ دوسری تمام امتیں ہمارے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں گی، اور ہم پاکیزگی اور طہارت کے اثر سے بڑی آسانی سے وہاں گزریں گے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وضو کی برکت اور اثر سے ہم وہاں سے سہولت سے گزر جائیں گے۔ تب دوسری امتیں کہیں گی، یہ ساری امت تو ایسی ہے جیسے سب نبی ہوں۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ہم سجدوں کے اثر سے روشن اور وضو کے اثر سے جگمگاتے ہوئے چہرے لیے وہاں سے بڑھتے جائیں گے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص متقی اور پرہیزگار تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور دفن کر کے سب لوگ روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو درے مارو۔ فرشتے نے درہ مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابعدار اور عبادت گزار بندہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حکم ہوا کہ اس کو 50 درے مارو۔ پھر دعا کی اور درے میں کمی ہوئی، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ایک درہ مارو۔ فرشتے نے ایک درہ مارا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی اور عذاب قبر میں مبتلا ہوا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرشتے سے پوچھا کہ مجھے کس گناہ کے عوض درہ مارا گیا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے وضو کے بغیر نماز پڑھی تھی تو ایک دن مظلوم کے پاس سے گزارا، وہ فریاد کرتا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ دیکھیں وضو کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو وضو اور غسل کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کافی لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ عربوں میں رواج کی صورت میں تھوڑی تھوڑی چیزیں باقی رہ گئی تھی۔ اسلام نے ملت ابراہیمی کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو مکمل کیا، اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب ناپاکی کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے اور غسل کے دوران کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے اور مسواک کرنے کی پابندی بھی کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ بعض علماء نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، یعنی معراج سے کافی پہلے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ مکہ کے بلائی حصے میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے ایک حصے میں اپنی ایڑی ماری جس سے اسی وقت وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس چشمے سے وضو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ نماز کے لیے کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضو میں اپنا منہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، ٹخنوں تک اپنے پیر دھوئے۔ تو اس طرح روایت میں آتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا اور پھر منہ دھویا اور پھر کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور پھر اپنے پیر دھوئے۔ یہ سب کام 3 بار کیے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی وضو کیا۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کیا کرتے تھے، جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور کوہنیوں تک۔ اور ان الفاظ سے ظاہری مطلب یہی نکلتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے یہ نئی بات دیکھی تو آپ سے عرض کیا، آپ نے آج ایک ایسی بات کی ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے تو ایک وضو سے 5 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں طہارت کو بہت بڑا دخل ہے۔ دیکھیں جنابت کے غسل کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جس طرح حج اور نکاح کا حکم تھا، اسی طرح جنابت کے غسل کرنے کا بھی حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودی اور نصارہ کا وجود دنیا میں ہوا، اس لیے جنابت کے بعد غسل کرنے کا حکم یہودیوں اور عیسائیوں کے دین میں بھی تھا۔ البتہ عیسائیوں میں پولس نامی ایک شخص پیدا ہوا، اس نے تورات اور اس کے احکام کے منسوخ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں میں جنابت کے
بعد کا غسل کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس لیے عیسائی لوگ جنابت کے بعد غسل نہیں کرتے اور یہ لوگ تقریباً ہمیشہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی ظاہری صفائی ستھرائی اور پرفیوم وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی صاف ستھری قوم ہے اور ان کو اخبارات اور مضامین اور تقریر وغیرہ میں بڑی فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جس طرح گائے، بکری، کتے، جانور وغیرہ جنابت کا غسل نہیں کرتے، یہ بھی اسی طرح نہیں کرتے۔ پھر ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جس طرح جانور ننگے رہتے ہیں، صرف دم کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح ہیں۔ پھر ان کی صفائی ستھرائی، تہذیب و تمدن اور ترقی کے بارے میں فخر کر کے بتانا کتنی ہی گری ہوئی بات ہے۔ جن کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں، طہارت و نجاست کا فرق نہیں، ان کو ایڈیل ماننا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہودی لوگ ننگے ہو کر پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس لیے کسی کو سطر دکھانا اور دوسروں کے لیے قصدن دیکھنا، دوسروں کا سطر قصدن دیکھنا یہ جائز نہیں۔ بھرے مجمع میں ننگے ہو کر غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مجمع عام میں غسل کرنا ہے تو کپڑے سے سطر چھپا کر غسل کر سکتے ہیں، ننگے ہو کر غسل نہیں کر سکتے، وگرنہ دکھانے والے اور دوسروں کا سطر دیکھنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ بھرے مجمع میں ننگے ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب سوئمنگ پول پر جائیں، سمندر پر جائیں، نہر وغیرہ پر غسل کریں یا کسی بڑے ٹویل وغیرہ پر غسل کریں تو سب کے سامنے ننگے ہو کر غسل نہ کریں، بلکہ کپڑے وغیرہ سے سطر چھپا کر غسل کریں۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے برہنہ بدن کے کسی حصے پر بھی نگاہ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل مجمع عام میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ان کے جسم کے خاص حصے پر برس کے داغ ہیں، کبھی کہتے تھے کہ وہ نامرد ہیں، تو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی کیا کہتے ان پر، کبھی کوئی عیب لگاتے، تبھی تو یہ چھپ کر علیحدہ غسل کرتے ہیں اور الگ نہاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے اور خاموش رہتے۔ آخر اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہوئی کہ ان کو اس تہمت سے پاک اور بری کریں۔ چنانچہ ایک دن وہ علیحدہ آڑ میں نہانے کی تیاری کر رہے تھے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے سرکا بھاگا۔ جہاں مجمع تھا بنی اسرائیل کا، وہاں برہنہ وہ نہا رہے تھے، وہاں چل کر پتھر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبراہٹ اور غصے میں اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے، صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر جب مجمع کے سامنے ٹھہر گیا تو سب نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان تمام عیوب سے پاک و صاف ہیں جن کا دعویٰ بنی اسرائیل نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس اچانک واقعے کا ایسا اثر پڑا کہ کپڑے پہننے کے بعد آپ نے غصے میں پتھر کو جھنجھوڑا اور لاٹھی کے ذریعے اس کو مارا، جس سے اس پر نشان پڑ گئے، اور پتھر سے چند دن تک بعض نے کہا کہ رونے کی آواز بھی آتی۔ قرآن مجید میں غسل کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غسل کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ وضو کے بارے میں تمام اعضاء کی تفصیل بتا دی ہے، وضو کے بارے میں ذکر کر دیا۔ وجہ یہ کہ عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین و شریعت کی بعض چیزیں موجود تھیں، مثلا حج، نکاح، اسی طرح جنابت کے بعد غسل کرنے کا طریقہ عرب قوم کو معلوم تھا اور اس کا رواج بھی تھا، اس لیے قرآن مجید میں غسل کرنے کی کیفیت بیان نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا۔ البتہ وضو کا طریقہ عربوں میں رائج نہیں تھا، لوگ اس کو بالکل بھول گئے تھے، اس لیے قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ وہاں
تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ دیکھیں جہالت کے زمانہ میں بھی جنابت کا غسل کیا جاتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہالت کے زمانے میں عرب ناپاکی کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے، اور غسل کے دوران کلی کرنے، ناپاک ناک میں پانی ڈالنے اور مسواک کرنے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ باقی یہ غسل کب فرض ہوا ہے ذرا اس کو دیکھیے۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ہی فرض ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کی فرضیت معراج کی رات میں ہی نمازوں کے ساتھ ساتھ ہوئی، اور ان سے روایت ہے کہ معراج کی رات میں ابتدا میں روزانہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور ناپاکی دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ غسل واجب ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے اس میں سہولت اور آسانی کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں 5 نمازیں اور 1 مرتبہ غسل کرنا رہ گیا۔ شافعی فقہا نے لکھا ہے، دیکھیں ابتدا میں ہر نماز کے لیے غسل ضروری تھا۔ اس کو شافعی علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لیے پہلے غسل کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں یہ حکم اس طرح منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو وضو توڑنے والی ہے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح گویا بعد میں وضو غسل کے قائم مقام بن گیا، پھر بعد میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنے کا حکم بھی ختم کر دیا ہے۔ جنابت والے کو مردہ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں جنابت والا مرد یا عورت جب تک غسل نہ کر لیں مردہ کے پاس رہنا بہتر نہیں ہے، اس لیے ایسی حالت میں پہلے غسل کر کے پاک ہو جائیں، پھر اس کے بعد مردہ کے پاس جائیں، وگرنہ رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے۔ یہ میں نے چند مسائل اور چند فضیلتیں غسل کی اور اسی طریقے سے وضو کے متعلق آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا